ابن حر کو کس حد تک جانتے ہو بن کامل؟ بلا مبالغہ میں اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح پہچانتا ہوں. وہ ایک نہایت لالچی خصلت کا آدمی ہے. اس نے پہلے بھی شرانگیزیاں دکھائی ہیں. وہ وقت کے لحاظ سے چہرہ بدل لیتا ہے. مجھے گمان ہے کہ اس نے ابراہیم کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دی ہے. بظاہر جنگ غنائم کی تقسیم کے سلسلے میں ابراہیم سے لڑ پڑا ہوگا. یقیناً جنگی غنائم کی تقسیم کے سلسلے میں ہی ابراہیم سے لڑ پڑا ہوگا، اور ابراہیم نے زور زبردستی کیے بغیر اسے نکال باہر کر دیا، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر سے الگ ہو کر کوفے کی جانب آ رہا. بھاڑ میں ڈالیں اس کو. ابن حر جیسے لوگ فوج کی بدنامی کا باعث ہیں. بہتری یہی ہے کہ وہ دفع ہو جائیں یہاں سے. خدا کے لشکر کو فتنے کی جڑ پر غلبہ پانے کے لیے مخلصانہ خدمت کرنے والے سپاہیوں کی ضرورت ہے. ابن حر کوفے کے ان بدماش اور برے لوگوں میں سے تھا جو کہ قیام کے باعث بدل کر ہم سے آ ملا، اور قیام کے دوران بھی انصاف کے ساتھ اچھی طرح لڑا. اگر قیام اس جیسوں کو اپنا گرویدہ بنا کے نہیں رکھ سکتا تو وہ سپاہیوں اور ناظم شہر کی ناک میں دم کر کے رکھ دے گا. کاش ابراہیم کچھ دن آزادہ دے کر اس کا منہ بند کر دیتا. ابن حر جیسوں کی لالچ ختم ہونے والی نہیں ہوتی امیر. آج چند 100 دینار مانگے گا، کل چند 1000 دینار، اور پرسوں لشکر کی سپہ سالاری کا مطالبہ کرے گا. قرآن کی تعویل کے مطابق رسول خدا کی ایک سنت حسنہ ہے جسے مؤلفت قلوبہم کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ اگر مال کے ذریعے کچھ افراد کو خدا کی جانب متوجہ کر سکتے ہو تو مذائقہ نہ کرو. بہرحال ایک سرکش اور لگام چھڑا کے بھاگا ہوا گھوڑا دانت بھینچ کر کوفے کی جانب آ رہا ہے. کوفے کی طرف پہنچتے ہی وہ شر اور فساد پھیلانے کی حرکتیں کرے گا. اسے مہار کرنے کے لیے تیار رہنا. ابو مفلس، ابراہیم اشتر کو لکھو کہ صحیح راستہ وہی تھا جو آپ نے اختیار کیا. دین کے دشمن پر حملہ کیجیے اور ان کی تعداد سے نہ گھبرائیے. یہ حتمی کامیابی خدا کے لشکر کو ہی ملے گی. جس دن آپ کی رکاب میں شامل نہ ہو سکا اس دن میرا دل بہت غمگین ہو گیا تھا. اس شخص کا ایسا احساس مجھے لاحق ہو گیا تھا امیر کہ جو کسی گناہ کے باعث جہاد سے محروم ہو گیا ہو. جب میں نے ابن حر کی داستان سنی تو اپنی جدائی کی حکمت کو سمجھ گیا. امیر مختار نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کے لیے ابن حر کی کمی کو پورا کر سکوں. یہ رہا ان کا خط. خوش آمدید صاحب، خوش آمدید. اہلاً و سہلاً میرے بھائی. اہلاً. اہلاً و سہلاً عبداللہ. اہلاً صاحب. اہلاً و سہلاً احمد. اہلاً. اہلاً و سہلاً عبداللہ. مرحبا سردار. اب تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی عمیر. سمجھ نہیں آئی یا شک ہے کسی بات پر؟ شک کی جڑیں نادانی سے ہی شروع ہوتی. تم اتنا خطرہ مول کر ہمارے دیدار کو کیوں چلے آئے؟ یہ جو تم نے کپڑے بدل لیے ہیں تاکہ تمہیں نہ پہچانے، یہ ایک بچکانہ بات ہے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابن مرجانہ کی جاسوس چیل کی آنکھ اور کتے کی سونگنے کی حس رکھتے ہیں، ہماری طرح. ابن مرجانہ کو کھانسی بھی آتی ہے تو ہمیں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے. یہ کوئی نہ سلجھنے والی پہیلی نہیں ہے ابراہیم. آپ شام کے لشکر کے صاحبان منصب افراد میں سے ایک فرد سے بات کر رہے ہیں، نہ کہ ایک لشکر کے عام سے شامی سپاہی سے. یقیناً میں نے اپنے کام کے نتائج کی پہلے سے فکر رکھی ہے. ایک چھوٹی سی معقول دلیل پیش کر کے سب کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ
یہ کہ میں آپ کی اردوگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کسی طرح سے اس جنگ کو روک سکوں جو تمام مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جو خدمت تم کر رہے ہو اس کے بدلے کیا چاہتے ہو؟ آپ جانے اور آپ کی سخاوت۔ مجھے معلوم ہے آپ جیسا ایک اشراف زادہ خدمت کی قدر جانتا ہے اور اس کا اچھا صلہ دیتا ہے۔ تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے حملے کے دوران تلوار نہیں اٹھاؤ گے اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ لو، یہ رہی تمہارے وعدے کی قیمت، اور تمہاری خدمت کی قیمت اس وقت ادا کروں گا جب تم اپنے وعدے پر عمل کرو گے۔ کیونکہ تم مالک اشتر کے بیٹے ہو، میں تمہاری ہر بات پہ یقین کرتا ہوں۔ رخصت ہونے کی اجازت ہے مجھے؟ جا سکتے ہو۔ ایک بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا ہے ابراہیم۔ ویسے آپ میری حیرت کو زائل کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ آخر آپ نے مختار کی بیعت کس طرح کر لی؟ میں اور مختار ایک ہی نیت رکھتے تھے اور ہم نے فرزند رسول کا انتقام لینے کی آپس میں ٹھان لی۔ مجھے آپ کی اور مختار کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ عراق میں کسی بھی قوم اور قبیلے کا وہ مقام نہیں ہے جو نخعی قبیلے کا ہے۔ عراق میں کوئی بھی کام آپ کے قبیلے اور آپ کی ذات کی دخل اندازی کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اب تک آپ کے والد کی شجاعت کی کہانیاں ماؤں کی لوریوں اور اشعار کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ بلا تکلف آپ عراق عرب کے نور چشم ہیں۔ البتہ مختار بھی ایک دلیر، ہوشیار اور بڑے حسب و نسب والا ہے۔ مجھے حیرت ہے مختار نے آپ کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو تم میرے اور مختار کے بیچ پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے؟ میں کسی کا کارندہ نہیں ہوں شہزادے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ کے عقائد کا حامی ہوں۔ آپ کے والد اور آپ کا قبیلہ میرے لیے محترم ہے۔ مجھے ایک شبہ ہوا تھا جس کا ذکر کر دیا۔ اپنے شبے کا جواب پا لیا تم نے؟ نہیں، عراق عرب میں ابراہیم اشتر کو مختار سے بڑھ کر سرداری اور سروری کا حق ہے۔ اگر آپ قیام کے سردار ہوتے تو زیادہ تر عرب کے بڑے قبیلے آپ کی حمایت کرتے۔ عمر، ہم شیعہ ہیں۔ شیعہ نے علی اور ان کے مسلک کی بیعت کی ہے۔ اپنے چالاک استاد کو سمجھا دینا کہ اندھا 2 بار اپنی لاٹھی نہیں کھوتا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہماری خاندانی رگ کو چھیڑ پائے گا تو اس نے اندھا سمجھ رکھا ہے۔ میں نے اپنے دل کی بات کی ہے، ابن مرجانہ کی بات نہیں کی۔ اب آپ یقین کریں یا نہ کریں، ابراہیم اشتر کہاں، مختار سخاوی۔ جاؤ ابلیس، جاؤ۔ اجے ہم لشکر شام کی داہنی جانب پر کھڑے ہوں گے۔ کیسے مزاج ہے تم لوگوں کے شیروں؟ خوشی سے بے قرار اور بے قابو ہے،
बिल्कुल उस दूल्हे की तरह जो दुल्हन के हजले में जाने वाला होता है। अगर दुल्हन बूढ़ी निकली तो वापस मत लौट आइएगा। मुमकिन है कि ये इब्लीस की चाल हो ताकि तुम लोगों को भगा दे। इब्ने जुहैर, जी अमीर। दुश्मन की ताक में जाओ और आखिरी दफा उनकी तमाम कैफियत देख कर आओ। जी अमीर। इब्ने नुमैर, लश्कर के दोनों तरफ के सरदारों को इजलास के लिए बुलाएं। जी अमीर। तुम मेमना पर जाओ, तुम मैसरा की तरफ जाओ और तुम लश्कर के कल्ब में सरदारों को कहो कि अमीर ने उन्हें फौरन बुलाया है, जल्दी। जानते हो मैंने तुम लोगों को क्यों बुलाया है? हमला करने से पहले इजलास के लिए। क्या ऐसा नहीं है हमने काफी इजलास कर लिए शुराबील? हाँ, शायद कोई बात रह गई हो। तुम क्या समझते हो उमैर? शायद अमीर दोनों जवानिब को आगे पीछे करना चाहते हैं। ये एक अच्छा तरीका है दुश्मन के अंदाजों को दरहम बरहम करने के लिए, जो कि फिलहाल जरूरी नहीं है। मुमकिन है अमीर के जहन में कोई हैरत अंगेज तरकीब आई हो जिससे दुश्मन उलझ कर रह जाए और आपके ये खादिम हैरान रह जाए। जी हाँ जनाब आमिल वाहिली, मगर वक्त आने पर पहले यह देखना होगा कि इराकी फौज किस जंगी आराइश के साथ मैदान में उतरते हैं। मैंने आप लोगों को जीतने के बाद गनाम की खबर देने के लिए बुलाया है। ये आप लोगों की इराक के शहरों पर अमीरी के अहकामात हैं। बहादुरी दिखाइए और अपनी गस्ब शुदा मसनदों को छीन लीजिए। आपका हाथ चूमता हूं अमीर। आपका जानिसार हूं अमीर। इराकी आ गए, इराकी आ गए।
ابن لغیت، جی امیر. فوج کے 3 حصے کر دو. 1/3 فوج اپنے آپ کو ٹیلوں کے پیچھے چھپا لے، اس طرح سے کہ دشمن ان کی موجودگی سے غافل رہے. کیا یہ تدبیر ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ فوج کی آخری حدیں نظر نہ آئے؟ دونوں باتیں ہیں ابن لغیت، دونوں باتیں. جی امیر. ابن شمید. جی امیر. ان کی فوج کے قلب لشکر کو دیکھ رہے ہو تم؟ ہاں دیکھ رہا ہوں امیر. یہ اسی آرائش کی مانند جو ہم نے بناتے تل میں کی تھی. ہو سکتا ہے وہ اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے ہم پر کینچی نما حملہ کرنا چاہتے ہو. تم اور صاحب لشکر کے قلب میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک مناسب آرائش کے ذریعے ان کی کینچی کو توڑ دینا. سفیان. جی امیر. تم کہاں ہو ابراہیم؟ کہاں ہو خیرت کے فرزند؟ نہیں نہیں، مجھے مت دکھاؤ. میں مالک اشتر کی بو کو پہچانتا ہوں. میں سونگ کر اسے خود ڈھونڈ لوں گا. خود کو زحمت میں کیوں ڈال رہے ہو بزرگوار؟ بعید ہے کہ آپ کو یہاں کہیں مالک کی بو مل جائے. میں مالک کی بو کے سوراخ میں آیا ہوں نوجوان. انشاءاللہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی. سونگنے کی حس میری آنکھوں کا کام کرتی ہے. کیا آپ کی آنکھیں کمزور ہیں؟ میری آنکھیں نابینا ہیں دلاور. صفین میں میرے سر پر ایک ضرب لگی جس کے بعد میری آنکھیں اندھی ہو گئی اور دل بیدار. صفین میں مالک اشتر کے ساتھ ساتھ تھا اور شیر خدا کے قدم با قدم چل رہا تھا. یہ تو تم ہی ہو ابراہیم. مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی. تم ابراہیم ابن مالک اشتر ہو. میں شریک ابن جدیر ہوں بہادر. خوش آمدید شریک. آپ نے اب تک کیوں اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھا؟ میں تمہارا بوجھ بن کر تمہیں نا امید نہیں کرنا چاہتا تھا. میں فلسطین سے اپنے مرجانہ کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ لو، یہ تربت بیت المقدس ہے. یہ باندھ لو تاکہ جنگ خیبر کی سی فتح نصیب ہو جائے. نہایت قیمتی تحفہ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنکھوں کے دیدوں کی طرح اس کی حفاظت کروں گا. دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا خود میرے سر سے اتر جائے. اتر جائے گی صاحب، شک مت کرو. ہمیں ضرور فتح نصیب ہوگی. یہ کیا ماجرا ہے صاحب؟ میں نے کئی بار آزما کر دیکھا ہے عبداللہ. جب بھی جنگ کے دوران یہ خود میرے سر سے اتر جاتا ہے وہ جنگ ہم ضرور جیت جاتے ہیں. ابن نمیر. جی امیر. عراقیوں کی آرائش دیکھ رہے ہو؟ جی، یہ اس تیر کی سی آرائش ہے جو کینچی کو توڑ دیتی ہے. لگتا ہے اشتر کے بیٹے کے پاس کمال کے تجربہ کار مشیر ہے. لہذا شرحبیل کا قینچی والا حملہ ہرا دینے والا ہے. حملے کی ترتیب کو بدلنا ہوگا. بدل دو، مگر عراقیوں کی نظروں کے سامنے نہیں. عراقیوں کو اس کے قینچی والے انداز کے حملے ہی کی توقع رہنی چاہیے. اس وقت تدبیر بدلنا کہ انہیں نئی آرائش کے لیے وقت ہی نہ مل سکے. جی بالکل. ابن نمیر شامیوں کا جنگی معاملات میں عقل مند ترین فرد ہے. ممکن ہے اس نے کوئی چال سوچ رکھی ہو. بے فکر رہیے، ہم دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ ہلیں گے بھی تو ہم انہیں توڑ دیں گے. شریک کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، بہت بےتاب ہے.
शर्मिंदा हूं अमीर, शायद मैं उसकी जान की जमानत ना ले सकूं। मैं समझता हूं इब्ने लुगैत, समझता हूं। शरीक की जमानत खुदा ने की है। मैं इस शख्स के एजाज को मान गया। उसे साथ ले जाओ, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। इब्ने जुदैर। जी अमीर। तुफैल इब्ने लुगैत के साथ जाओ। ये इब्ने मरजाना के मुहाफिजों से मुकाबले पर मामूर है। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें दिली मुराद मिल जाए। इस लुत्फ और सखावत पर कुर्बान हो जाऊं। मरहूम मालिक के अश्तर से किसी हवाले से कम नहीं हो। क्या तुम घोड़े की सवारी कर सकते हो? तुम घोड़ा दे दो, सवारी करना मेरा काम है। बिस्मिल्लाह। ये लोग तो बहुत करीब आ चुके हैं। कैची वाले हमले के लिए तो इन्हें ज्यादा फासला चाहिए होगा। इन्होंने तदबीर बदल दी है। लिहाजा हमें भी आराइश बदलनी होगी। तीर को इस तरफ घुमा दो। मलाइका के परों पर सवार हो जाओ ताकि शामियों के घोड़े तुम्हें देखकर भागने लगे और अपने सवारों को जमीन पर दे मारे।
मोजज़ा मोजज़ा। इराकियों ने एक चश्मे सदन में आरइश बदल दी। शुराबील हैरान खड़ा है, नई तदबीर मांग रहा है। अमीर अमीर मोजज़ा मोजज़ा। इराकियों ने एक चश्मे सदन में आरइश बदल दी। शुराबील हैरान खड़ा है, नई तदबीर मांग रहा है। सुन रहे हो तुम इब्ने नुमैर? ये हैरतअंगेज चीज हमारे लश्कर में हुई थी, अश्तर के लश्कर में नहीं।